الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو نورا من ربہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک حبیبی آقائے مولائی خاتم المعصومین۔ سرکار کی حمد و ثنا میں دو اشعار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سامعین گرامی، آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا مصداق جناب مولا علی مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی تاریخ شہادت 21 رمضان الکریم ہے۔ ان کی تاریخ شہادت 21 رمضان الکریم ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی اور چند ایک مسائل بھی کی جائے گی جو کہ ضروری ہیں فی الوقت۔ جناب محترم، آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب انہیں حمل ہوا، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی میرے پیٹ میں تھے تب مجھے وزن محسوس نہ ہوا، نہ ہی پیٹ میں کبھی درد ہوا۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت الحرام میں طواف کر رہی تھی تو اچانک تھوڑا سا درد محسوس ہوا، تو بمشورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچی تو خانہ کعبہ کی دیوار کھل گئی، اور دیوار کھلی تو آپ خانہ کعبہ کے اندر گئی۔ جب اندر داخل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر بیت الحرام میں، اور 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ کے اندر رہی، اس وجہ سے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، تو اس پریشانی میں تھی کہ شاید آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا کہ جب آپ خانہ کعبہ سے باہر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں مبارک کھولی اور سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ کعبے کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کعبے کا کعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سب سے پہلے دیکھنا چاہتے تھے۔ اور جب دودھ پلانے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کا بھی ابتداءً دودھ نہیں پیا، اور عورتوں کے پاس لایا گیا، کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا، سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن آپ نے چوسا۔
یہ بھی شرف آپ کو حاصل ہے۔ جناب محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام اپنے نانا کے نام پر رکھا، تو حضرت ابو طالب کو یہ نام پسند نہیں آیا، تو وہ اپنے زوجہ محترمہ کو لے کر پہاڑ پر پہنچے، وہاں پر اللہ رب العزت سے دعا کی، نام کے بارے میں دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت سے التجا کرتے رہے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ اپنے سامنے دیکھو۔ جب سامنے دیکھا تو ایک پتھر کا کتبہ نظر آیا جس پر علی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ نام اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا گیا۔ جناب محترم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جو ولی اللہ ہے، جو ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ ان کی بہادری کے بارے میں پچھلے جمعے بھی آپ کو مختصراً عرض کیا تھا۔ غزوہ بدر جو کہ 17 رمضان مبارک کو سلسلہ غزوات میں سے پہلا غزوہ ہے اسلامی، جب یہ غزوہ شروع ہوا تو جس طرح ابتداءً جنگ ہوتی تھی کہ پہلے تنہا جنگ ہوتی تھی کہ 2-3 افراد اکیلے آ کر جنگ کرتے، اکیلے آ کر آپس میں لڑائی کرتے، تو سامنے جو قریش تھے وہ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے چچیرے بھائیوں کو بھیجو۔ تو پھر 313 صحابہ کرام میں سے 3 انصاری مرد نکلے اور انہوں نے میدان میں جا کے درمیان میں حاضر ہوئے۔ تو ان قریش نے ان سے پوچھا اپنا نام و نسب بتاؤ، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا نہیں، اپنے چچیرے بھائیوں کو بھیجو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی اٹھو، اے عبید اٹھو، اے حمزہ اٹھو اور میدان میں مقابلے کے لیے جاؤ۔ جب آپ تینوں میدان میں مقابلے کے لیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل کے سامنے کھڑے ہوئے، اور حضرت عبید بھی اپنے مد مقابل کے سامنے کھڑے ہوئے، اور حضرت حمزہ بھی اپنے مد مقابل کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے اپنے دشمن کو پسماند کر دیا، اور حضرت عبید اور حضرت حمزہ کی بھی آپ نے مدد کی۔ اسی طرح جنگ میں آپ نے تقریباً 21 کافروں کو قتل کیا، 21 کافروں کو واصل جہنم کیا، اور 4 کافروں کو آپ نے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہے واصل جہنم کیا۔ عزیزان محترم، 21 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور شہادت کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں شہید کیا جائے گا، تمہیں اس شہید کرنے سے پہلے موت نہیں آ سکتی، تمہیں شہید کیا جائے گا، تمہارے سر پر وار کیا جائے گا، اور تمہارے سر پر جو خون ہوگا، جو خون نکلے گا، اس سے تمہاری داڑھی مبارک خون ہو جائے گی، خون سے بھر جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ آپ اس بیماری کی وجہ سے رخصت نہ ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے کہ میں شہادت کے بنا نہیں مر سکتا، اور جو شخص آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے والا ہے آپ اس کو بھی جانتے تھے، آپ اسے بھی جانتے تھے۔ اور صحابہ کرام نے کئی دفعہ کوشش بھی کی کہ اس بدبخت کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس کو صحابہ کرام مارنے لگتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خود روک دیتے کہ اسے قتل نہ کرو، یہ اس نے مجھے شہید کرنا ہے، اس نے مجھے شہید کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بدبخت شخص ہیں، ایک بدبخت شخص وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور دوسرا بدبخت شخص وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ جب 21 رمضان مبارک کا دن آیا تو اس بدبخت شخص نے پروگرام بنایا، کافروں کے ساتھ مل کر اس نے پروگرام بنایا۔ جب وہ آیا گھات میں بیٹھا رہا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو اس نے حملہ کیا، اور آپ کے سر مبارک پر وہ تلوار لگی، اور آپ کا داڑھی جو ہے خون سے پر ہو گئی۔